نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں اگر تمہیں مل گئی، اگر چار چیزیں تم میں پائی گئی تو دنیا کی اور کوئی چیز نہ بھی ملے تو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چار چیزیں اگر مل گئی اور کوئی چیز نہ ملی تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مانا؟ تمہیں چار چیزیں مل گئی تو ہر چیز مل گئی. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرتے ہو، یہ خصلت تم میں ہے. یہ چیز اگر کسی کو دے دینا یہ بھی امانت ہے، پیسے دینا یہ بھی امانت ہے. اگر کسی نے بات کر دی، کوئی راز کی بات کر دی، کہہ دی، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، وہ بھی آپ کے پاس. یہ اعضاء یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، یہ وقت وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. امانت کا مفہوم عام ہے، یہ نہیں کہ فقط کوئی چیز دے دی امانت ہے، پیسے دی امانت ہے، بلکہ اولاد وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. سمجھا نہیں؟ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. اگر یہ چیز اگر تمہیں مل گئی تو کوئی اور چیز نہ بھی ملی تو یہ چیز کافی ہے. دوسری چیز صدق و حدیث، سچائی ہو، بات میں سچائی ہو. جو بات کرے آدمی سچی بات کرے، ہم جھوٹی بات نہ کرے. اور جھوٹ کی وجہ سے عزیزو، جھوٹ کی وجہ سے اتنی بدبو ہو جاتی ہے کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں. آج تو ہماری عادت بن گئی ہے نا، اس کو ہم تفریح سمجھتے ہیں. اسٹیج شو ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی باتیں کرنا، سمجھا نہیں؟ ان کو فن کہا جاتا ہے. بڑا فنکار ہے یہ، بڑا فنکار ہے جو لوگوں کو ہنسائے، جھوٹی بات کر کے ہنسائے، یہ بڑا فنکار ہے. بہت بڑا گناہ ہے عزیزو. ایسی مجلس میں سے آدمی پرہیز کرے، ایسی مجلس میں آدمی نہ جائے. سمجھا نہیں؟ جھوٹی بات کر کے لوگوں کو ہنسانا یا وہ بات سننا انتہائی سے دور رہتے، پرہیز کرے اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفریح کی ایسی باتیں بیان کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آدمی خشک بھی نہ ہو، خشک مزاج بھی نہ ہو، ایسے تفریح کی باتیں بھی ہو لیکن سچی ہو، لیکن سچی بات ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، جس کی ملاوٹ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابا عمیر تھے، حضرت عمیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس خوش طبعی کی بات ہے، اے ابا عمیر تمہارے پاس جو بلبل تھا، جو بلبلا تھا وہ کہاں گیا، یہ پرندہ تھا وہ کہاں گیا. یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا تو اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے. سمجھا نہیں؟ ایک عورت نے کہا کہ دعا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت ملے. آپ نے، وہ بوڑھی عورت تھی، آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. چلو سبحان اللہ، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ عورت مایوس ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. تفریح کی بات بھی ہے اور سچی بات بھی ہے. حفظ امانت و صدق حدیث، بات سچی کرے آدمی. وحسن خلیقت، اخلاق اچھے ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی بات پر چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، بات پر گویا کہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے شوم ہوتے ہیں، گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں، شوم ہوتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ آدمی خوش طبعی کے ساتھ آدمی مسکرا کر بات کرے، اس میں کیا خرچ ہو جاتا ہے؟ مسکرا کر آدمی بات کرے.
سمجھا نہیں؟ اخلاق اچھے ہوں. اور چوتھی چیز عفت فی طعمۃ، رزق حلال ہو. چلو سبحان اللہ. یہ 4 چیزیں آپ کو مل گئی. حفظ و امانت، امانت میں خیانت نہیں کرتے، بات سچی کرتے ہو، اخلاق تمہارے اچھے ہیں، اور رزق حلال کھا رہے ہو. یہ چیزیں آپ کو مل گئی. دنیا کی اور چیزیں نہ بھی ملے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمره فيما افنى وان علمه فيما فعل وان ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وان جسمه فيما ابلى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. اولاد آدم سے قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. سمجھا نہیں؟ کیا مانا ہے؟ 5 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن 5 چیزوں سوال ہوگا. ان عمر ہی، عمر کے بارے میں سوال ہوگا. یہ 50 سال 60 سال عمر کہاں گزاری، کس طرح گزاری، سوال ہوگا. فضول بیٹھوں میں بیٹھے ہوئے نا، پرواہ ہی نہیں ہے کہ پوچھی نہیں ہوگی. ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھو گی عزیزو. کہاں گزارا، نیک کاموں میں وقت گزارا یا برے کاموں میں وقت گزارا، فضول کاموں میں وقت گزارا. ان عمری فیما افنا، کہاں خرچ کی. ان علم ہی، علم کے بارے میں، علم جو دیا گیا تھا کتنا کیا. اللہ اکبر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرمایا کہ شیطان میں 3 عین تھے. 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا. ایک تو عالم تھا، عالم تھا، عامل بھی تھا. شیطان عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کو پہچاننے والا بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. کیا عاشق نہیں تھا. سمجھا نہیں؟ علم بڑا تھا، عمل بھی بڑا تھا. اتنا عمل کہ فرشتوں کے اتنی عبادت کی جو فرشتوں میں شامل ہو گیا. علم بھی تھا، اللہ کی پہچان بھی تھی. کیا کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو آگ اوپر جاتی ہے، مٹی تو نیچے والی چیز ہے. عاشق نہیں تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں سمجھا کہ حکم کس کا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آدم کا سجدہ کرو، حکم کس کا ہے؟ حکم تو اللہ کا ہے نا، حکم اللہ کا تھا. علم اور عمل میں اشتقاق ہے عزیزو. مشتق اور مشتق منہ میں مناسبت ہوتی ہے. علم کے لیے عمل ضروری ہے عزیزو. علم تو ہے، علم تو پڑھا لیکن نماز نہیں پڑھتا. علم تو ہے لیکن والدین کی اطاعت نہیں کرتا، تو علم فضول ہے نا وہ. تو علم اور عمل دونوں میں ایسی مناسبت ہے کہ دونوں میں حروف بھی ایک جیسے ہیں. جو حروف بھی، علم میں بھی وہی حروف، عمل میں بھی وہی حروف ہے. علم کے لیے عمل ضروری، عمل کے لیے علم ضروری. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر نذير. علم، ہاں سمجھا دیں، لوگ سارے ہلاکت میں مگر علم والے بچیں گے. علم والے سارے ہلاکت میں مگر عمل والے بچیں گے. عمل والے بھی سارے ہلاکت میں مگر مخلص بچیں گے، جس میں اخلاص ہو. علم بھی ضروری، عمل بھی ضروری، اخلاص بھی ضروری، آخرت کی فکر کرنا بھی ضروری. چلو سبحان اللہ، آخرت کی فکر بھی ہو. اللہ اکبر. سمجھا نہیں؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ، مال کے بارے میں سوال ہوگا. کتنا جمع کیا، کیسے جمع کیا، کیسے خرچ کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو مال تھا تمہارے پاس، کیسے جمع کیا، خرچ کیسے کیا، کہاں کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں پوچھو گی عزیزو. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے عمر کن کاموں میں گزاری، یعنی اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جتنا تو نے علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا. تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے اور کس طریقے سے کمایا، یعنی حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور کن کاموں میں وہ مال خرچ کیا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو